کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آن لائن تعلیم حاصل کر کے اپنے آپ کو عالم نہیں علامہ باور کراتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں. اب نئی صورتحال ہو گئی کہ نہ علماء کی صحبت میں بیٹھے، نہ مدارس سے فارغ ہوئے، مسجد نبوی میں گئے، مکہ مکرمہ گئے، کسی عالم کا درس ہو رہا تھا، پتہ چلا کہ یہاں درس چل رہا ہے اور اس درس میں بیٹھنے کے بعد شہادہ بھی ملے گا، تو اس میں بیٹھتے ہیں 2-4 دن اور شہادت حضور مل جاتا ہے، حاضری کا شہادہ کہ اس طالب علم نے ہمارے فلاں درس میں حاضری دی ہے. اسی شہادت حضور کو لوگ تزکیہ علمیہ باور کرا کر کے یہ دکھاتے ہیں کہ میں نے فلاں عالم سے علم حاصل کیا ہے، چاہے وہاں بیٹھ کر کے ناخن چبا رہا ہو. دیکھیے یہ بھی بہت سلگتا ہوا سوال ہے، موجودہ دور کا بہت سلگتا ہوا سوال ہے. تو ان کا یہ سوال ہے اور بہت قیمتی سوال ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر اس عمر میں یہ فکر آپ کے ذہن میں پیدا ہوئی ہے تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ رب العالمین آپ کو منہجی بنیادوں پر قائم رکھے اور اس پر استحکام عطا فرمائے. ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر باقاعدہ عالم نہیں ہے، باقاعدہ مدرسے سے فارغ نہیں ہوا، لیکن علماء کی صحبت میں بیٹھ کر کے اس نے علم حاصل کر لیا ہے، تو کیا اس کو برادرز میں شمار کیا جائے گا؟ یہاں پر تفصیل ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مدرسے سے فارغ ہونے والا طالب علم ضروری نہیں کہ وہ برادرز کے زمرے سے خارج ہو جائے. یعنی مدرسے سے جو طالب علم فراغت حاصل کرتا ہے ضروری نہیں کہ وہ بھی عالم باعمل ہو جائے یا علماء حق میں اس کا شمار ہو. اگر اس نے مدارس اسلامیہ کے نصاب تعلیم کا حق ادا کیا ہے اور حقیقت میں اس نے علم حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں داخلہ لیا ہے، تو ایسی صورت میں وہ یقیناً عالم دین بن کر کے نکلے گا. تو ایک تو صورت یہ ہے عالم بننے کی کہ مدرسے سے فراغت حاصل کی ہو اور مدرسے کے نصاب تعلیم کا حق ادا کیا ہو، اس شرط پر کہ اس مدرسے میں قرآن و سنت اور منہج سلف کی تعلیم دی جاتی ہے. اگر اس کا حق ادا کیا تو وہ عالم ہوگا. دوسرا طریقہ عالم بننے کا یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی مدرسے کا فارغ التحصیل نہیں ہے، لیکن بڑے علماء کی صحبت میں ان کے دروس میں بیٹھ کر کے اس نے علم حاصل کیا، اور وہ علماء جو اس کو علم دیتے ہیں وہ اس کے بارے میں اس بات کی توثیق کر دیتے ہیں، اس بات کا تزکیہ کر دیتے ہیں کہ میرے درس میں بیٹھنے والا فلاں طالب علم اس قابل ہو گیا ہے کہ اب اس سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے. مدرسے میں یہی اسی بات کی توثیق شہادہ کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور علماء کی مجلس میں اسی بات کی توثیق علماء کے تزکیے اور توثیق کی بنیاد پر ہوتی ہے. یہ 2 بنیادی شرطیں. اگر کوئی آدمی باقاعدہ مدرسے کا فارغ نہیں ہے اور کسی عالم کی صحبت میں بیٹھتا ہے، وہ عالم علماء حق میں سے ہے، بڑے علماء میں سے ہے، وہ عالم اگر تصدیق کر دیتا ہے کہ فلاں طالب علم اس قابل ہو گیا ہے کہ اس سے علم حاصل کرے، تب اس کو عالم مانا جائے. ورنہ علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے آج کے دور میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آن لائن تعلیم حاصل کر کے اپنے آپ کو عالم نہیں علامہ باور کراتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں. اب نئی صورتحال ہو گئی کہ نہ علماء کی صحبت میں بیٹھے، نہ مدارس سے فارغ ہوئے، مسجد نبوی میں گئے، مکہ مکرمہ گئے، کسی عالم کا درس ہو رہا تھا، پتہ چلا کہ یہاں درس چل رہا ہے اور اس درس میں بیٹھنے کے بعد شہادہ بھی ملے گا، تو اس میں بیٹھتے ہیں 2-4 دن اور شہادت حضور مل جاتا ہے، حاضری کا شہادہ کہ اس طالب علم نے ہمارے فلاں درس میں حاضری دی ہے. اسی شہادت حضور کو لوگ تزکیہ علمیہ باور کرا کر کے یہ دکھاتے ہیں کہ میں نے فلاں عالم سے علم حاصل کیا ہے، چاہے وہاں بیٹھ کر کے ناخن چبا رہا ہو یا کچھ شرارتیں کر رہا ہو. تو شہادت حضور نہیں، شہادہ علمیہ چاہے مدارس کے طریقے سے، چاہے علماء کی صحبت میں بیٹھ کر کے علماء کی تصدیق اور توفیق اور تزکیے کے ذریعے حاصل کیا ہو، تبھی وہ عالم کہلائے گا. اس کے بغیر وہ عالم نہیں کہلائے گا. اور ظاہر سی بات ہے جو ان 2 طریقوں کو اختیار کرے گا وہ اصول حدیث سے واقف ہوگا، اصول تفسیر سے واقف ہوگا، اسی طریقے سے اسلام کے بنیادی ضوابط سے واقف ہوگا، اور بالخصوص عربی زبان پر اتقان رکھتا ہوگا، عربی زبان سے واقف ہوگا. یہ اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کے اندر پائی جانی ضروری ہیں. اس کے بغیر اس کو عالم نہیں کہا جا سکتا اور نہ اس سے علم لیا جا سکتا ہے، بلکہ وہ برادرز میں یا برادرز کے دوسری جو بھی اصطلاحات ہوں، جاہلوں میں فضلوا واضلوا، اس طرح کی جو بھی اصطلاحات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سے 1450 سال پہلے ذکر کر دی، ان چیزوں میں وہ شامل ہوگا. اللہ رب العالمین ہم کو صحیح لوگوں سے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.